नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे शिर्क की दूसरी किस्म के बारे में, जिसको शिर्क फिस सिफ़ात कहा जाता है। शिर्क फिस सिफ़ात का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़तें हैं, सिफ़ात हैं, जो अल्लाह करीम के जो इख्तियारात हैं, जो ताकतें हैं, जो कमाल हैं, जो अज़मत है, जो रिफ़त है, जो बुलंदी है, वो किसी और मखलूक में समझ लेना। अब इसमें ये भी एक बहुत बारीक, बहुत ही नाजुक सा मसला है, जिसमें हमारे लोग जो हैं वो, बाज़ लोग तो हमारे यहाँ, हमारे उलमा हजरात जो हैं वो ज़िद का शिकार हो गए हैं। एक फ़िरका समझता है, एक ग्रोह समझता है, एक मकतब फ़िक्र समझता है कि शायद तौहीद हमारे ज़िम्मे है, कि हमने ही तौहीद का प्रचार करना है और तौहीद हमारे हिस्से में आई है। जिस तरह हम तौहीद को समझते हैं, जिस तरह हम तौहीद को बयान करते हैं, उस तरह तौहीद को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं बयान करता। दूसरे लोग जो हैं वो समझते हैं कि चूँकि ये लोग तौहीद के दावेदार हैं, कि हम ज़्यादा समझते हैं तौहीद को, हम ही जानते हैं, हम ही समझते हैं, तो चूँकि जिस तरह ये समझते हैं फिर हम उस तरह नहीं समझते। तो गोया कि दूसरा मकतबा फ़िक्र जो है वो इस मामले में ज़िद का शिकार हो जाता है। तो ज़िद जो है ये भी एक तकब्बुर की अलामत है, कि इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगरचे बुनियादी अकायद और आमाल के अंदर नहीं होनी चाहिए, अरकान के अंदर, ईमान के अंदर, अकायद के अंदर तो फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं। अकीदे का मतलब ही ये होता है। इसी तरह हम शिर्क के बारे में जब बात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात जिन मानों में, यही जो बारीक सा जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि जिन मानों में जो अल्लाह करीम की सिफ़ात है, उन्हीं मानों में वो अल्लाह की सिफ़ात किसी और मखलूक में समझना, ये शिर्क फिस सिफ़ात है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात है, वो सारी कायनात को तख्लीक करने वाला है, पैदा करने वाला है, और उसी के हुक्म से कुन फ़यकुन, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तो वो सारा खल्क और अमर उसी के इख्तियार में है, उसी के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है, वही सबको पैदा करने वाला है। तो जिन मानों में अल्लाह खल्लाक आज़म है, खल्लाक कायनात है, वो उन मानों में समझ लेना कि अल्लाह की तरह कोई और भी किसी चीज़ को तख्लीक कर सकता है, पैदा कर सकता है, तो ये भी शिर्क है। इसी तरह वो किसी को रिस्क देता है, वो सारी कायनात को, सारी मखलूक को रिस्क देने वाले अल्लाह है। अब कोई इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह के सिवा भी कोई किसी को रिस्क दे सकता है, तो ये भी शिर्क है। सिफात है ही अल्लाह की, अल्लाह ताला की ये सिफतें हैं, चूँकि अल्लाह करीम का जो अज़मत है, जो जलाल है, जो बड़ाई है, जो किबरियाई है, जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो पैदा करने वाला है, वो मारने वाला है, वो सब कुछ उसी इख्तियार में है। तो इस वजह से इन चीज़ों को उसकी सिफ़त कहा जाता है, कि चूँकि ये सारी सिफ़ात उसी की हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सारे सोने, अच्छे, खूबसूरत, प्यारे नाम अल्लाह के हैं। फदऊहु बिहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मुझे, अल्लाह को उसके खूबसूरत, प्यारे, सोने नामों के साथ पुकारो। तो इसी तरह वो ज़िंदगी देने वाला है, तो किसी और मखलूक को समझ लेना कि ये ज़िंदगी दे सकता है किसी को, या किसी और मखलूक को समझ लेना कि जैसे अल्लाह करीम के कब्ज़ा कुदरत में ये है, हर चीज़ उसी के कब्ज़ा कुदरत में है, ना कोई किसी को ज़िंदा कर सकता है, ना किसी को कोई मार सकता है। तो अगर मौत आती है तो उसी के हुक्म से आती है, ज़िंदगी मिलती है तो उसी के हुक्म से मिलती है। यहाँ पर एक बहुत गलत जुमला जो हमारे यहाँ मुरव्वज है, जो हमारे यहाँ खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गया, किसी तरह का भी कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है, कोई किसी को मारता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फिज़िकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, तो वो उसके हमले से बच जाता है। तो लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि जी बचाने वाला मारने वाले से डाढ़ा है, तगड़ा है, ज़्यादा ताकतवर है। तो बचाने वाला भी वो है और मारने वाला भी वो है। तो ना कोई किसी को मार सकता है, ना ज़िंदगी दे सकता है, और ना मौत दे सकता है। ये सब उसी के कब्ज़े कुदरत में है। ज़िंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त पे ही सारा कुछ होना है। इसी तरह हमारे यहाँ लोग कुछ जो ईमान की कमज़ोरी के हवाले से बहुत बड़ी ख़राबी हमारे अक़ीदे में पाई जाती है लोगों के, कि वो जी उसने जादू किया तो उससे हमारा बंदा फौत हो गया, या इस तरह का वाक़या पेश आ गया।
تو یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی ایک عام آدمی کو جو بول و براز کا مجموعہ ہے، جس کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، اس کا کردار، اس کا عمل پتہ نہیں کس طرح کا ہے، وہ چاہے جتنا بھی کوئی کتنے بڑے لیول کا بھی کوئی ہو جائے، لیکن زندگی اور موت تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. زندگی بھی اللہ ہی دے سکتا ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے. کوئی کسی کو نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے. اس صفت میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لینا. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ شرک والی بات کر رہے ہیں، یہ بات تو وہ کر رہے ہیں کہ اس سے وہ گویا کہ وہ اللہ کا شریک ہے، کہ اللہ تو اس کو زندگی دینا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی اور اس نے جادوگر نے اس کو جادو کر کے اور عمل کر کے اور اس کو مار دیا. اس بہت بڑی خرابی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. جس کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی کسی قسم کا معاملہ ہے، تو کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو فوراً اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے، میری یہ طبیعت جو خراب ہوئی، ہمارے یہ جو بندہ اچانک اس کو بیماری ہوئی، اچانک حملہ ہوا، اچانک یہ ہوا، ہسپتال چلا گیا، یہ ہوگا اور جان بر نہ ہو سکا، بچ نہ سکا، تو یہ جادو نے یہ سارا کر دیا. تو میاں یہ بات عقیدے کے خلاف ہے. میرے سامنے تو کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو میں تو سیدھا یہی کہتا ہوں صاف لفظوں میں کہ وہ اللہ کے شریک ہے. کیا وہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ اس کو زندگی دے اور کوئی اس سے زندگی چھین لے؟ تو یہ اسی طرح یہ صفات، زندگی دینا، موت دینا، پیدا کرنا، یہ سب بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، سب اللہ کے اختیار ہے. یہ سب اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے. اسی طرح کسی کو اور کسی طرح کے معاملے، جس طرح کوئی اور اللہ کی صفات، جس طرح کہ وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ وہ جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں اذا دعان، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرماتا ہے کہ میرے اوپر ہی ایمان لے آؤ. تو ہر پکارنے والے کی، ہر فریاد کرنے والے کی، ہر دعا کرنے والے کی دعا اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے. اللہ ہی سننے والا ہے. اللہ کے سوا کسی کی دعا نہ تو کسی کے سامنے دعا کی جا سکتی ہے، نہ کوئی دعا سن سکتا ہے. یہ بھی صرف ضد کا معاملہ ہے. ہمارے عقائد میں، عقائد حق اہل سنت و جماعت میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی اولیاء کرام اور اولیاء عظام ہمارے جو بزرگان دین ہو گزرے ہیں، وہ اسی لیے بزرگان دین بنے، وہ اسی لیے اولیاء اللہ بنے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. انہوں نے اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. وہ یہی کہتے رہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تم بھی اللہ کو پکارو. ان کا درس، ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی ریاضت، ان کی جد و جہد، کہ ساری رات کا اکثر حصہ وہ قیام لیل کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے. تو سجدوں کی کثرت، رکوع کی کثرت، قیام کی کثرت، تلاوت کی کثرت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز، یہ ساری چیزیں کر کے، یہ اعمال کر کے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بنے. تو اگر کوئی شخص ان کو اللہ کے شریک بنا لیتا ہے تو انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی. تو نہ ہی بزرگان دین کی یہ تعلیم رہی ہے، نہ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے، اور نہ کسی بزرگ نے یہ کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تو اس طرح کے اگر کوئی کہیں آپ کو کوئی ایسا واقعہ سننے کو کہیں سے کوئی صاحب بتاتے ہیں، سناتے ہیں، تو وہ ایک واقعہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے. اس کے اوپر ایمان لا کر اپنے ایمان کو کسی کی ضد کی وجہ سے، کسی کی مخالفت کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ ضد اور مخالفت اور اناد اور انا جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے ضد اور اناد جو ہے، اور خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو، کسی مکتبہ فکر کی محبت میں ہو، کسی مکتبہ فکر کی مخالفت میں ہو، یہ چیزیں اولیاء اکرام کی طرح منسوب کرنا قطعاً جائز نہیں، قطعاً درست نہیں. اولیاء اکرام تو ہیں، وہی ہیں جو صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں.
اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، خود انہوں نے قرب الہی حاصل کیا ہوتا ہے اپنے سجدوں کی کثرت سے، اپنی عبادات کی کثرت سے، تو اللہ کریم کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، تو ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، ہمارے نبی کو اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا قَلِيلٌ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلٌ کہ آپ قیام کیجئے رات کو، الا قلیل، کم کیجئے، تھوڑا زیادہ کیجئے، آدھی رات کا، نصف رات، یہ تو مطلب اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نبیین ہیں، وہ کیسے اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ کوئی اگر ان کو بناتا ہے یا کوئی ان کو سمجھتا ہے یا ان کے کوئی اس معاملے میں اس طرح کی بات کر کے تنقیص کرتا ہے تو وہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ بہت باریک باتیں ہیں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی طاقتوں میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا سانجی نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی کہ کسی نے کسی کا رزق، بھئی اللہ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی کسی کا رزق کیسے مانگ سکتا ہے؟ وہ کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی بندہ اللہ اس کے نصیب میں رزق لکھے، رزق کو اس کی طرف بھیجے، یا اس کو رزق کی طرف بھیجے کہ وہاں سے جا کے اٹھا لاؤ، وہاں پہ تمہارے نصیب میں یہ لکھا ہے، یہ کرو وہ کرو تو اس سے تمہیں یہ ملے گا، تو آگے سے کوئی جادوگر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں تمہیں رزق نہیں لینے دوں گا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی کیسے روک سکتا ہے، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی کیسے اس کو دے سکتا ہے؟ وہ سب مالک الملک، اسی رب العالمین کی ہی کائنات، اسی کے ہی قبضہ قدرت میں، اسی کی اختیار میں، اسی کی طاقت میں سب کچھ ہے۔ تو اس کی صفات میں جن معنوں میں وہ اللہ کی صفات ہیں، انہی معنوں میں کسی اور مخلوق میں سمجھنا یہ شرک فی الصفات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید ہم اور پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ شرک فی العبادت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ تو آج بھی اسی گفتگو میں بات ہو گئی، مزید کچھ پہلوؤں پر اور شرک کے مزید اور کچھ پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں شرک کی اس ظلم عظیم سے، اس انما المشرکون نجس، اللہ نے مشرکوں کو نجس فرمایا ہے، تو کتنی بڑی یہ ان کے بارے میں وعید ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں شرک کی نجاستوں سے محفوظ رکھے، شرک کے ظلم سے محفوظ رکھے، شرک کی جہالت اور ضلالت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔